رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ عبس۔ سورۃ عبس اس کا نام ہے اور یہ اس کی آیت کا پہلا ہی لفظ ہے عبسہ سے۔ اصل میں یہ سورت جو ہے نا، اس میں اس کی ریفرنس جو کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، یہ مکے کا ابتدائی دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کی طرف سے سسرالی رشتہ دار تھے اور وہ نابینا تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے ان کے سامنے۔ ایسی صورت میں جبکہ آپ ان کو بلا رہے تھے پوری توجہ کے ساتھ، تو عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نبینا صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ارشدنی، میری رہنمائی کیجیے، مجھے گائیڈ کیجیے۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ کسی آیت کا ترجمہ سمجھنا چاہ رہے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری توجہ سے، اور آپ کے دل میں ایک حسرت تھی نا کہ مکے کے سردار جو ہیں وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں اور اسلام قبول کریں، تو گویا وہ آج آپ کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے ان کی طرف آپ کی اٹینشن تھی۔ اور جب وہ آ کے بار بار آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کی مداخلت ناگوار گزری۔ آپ نے تھوڑا سا اس کو نگلیکٹ کیا، یا کہہ لیں نظر انداز کیا، تو اگنور کیا۔ اگنور کا نگلیکٹ نہیں، ہم کہیں گے اگنور کا لفظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ بظاہر تو اس کا جو ہے، اس میں جو ڈانٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ بظاہر تو اس کا جو ہے، اس میں جو ڈانٹ ہے، بظاہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا عتاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو یہ پوری ڈانٹ اور پوری جو تنبیہ ہے، یہ پورا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب یا غصہ کیا ہے، وہ کافر لوگوں پہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں پر جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہدایت کے راستے کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، اور وجہ صرف اور صرف ان کا غرور تھا، ان کا تکبر تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم اپنے بچے کو یا کسی کو ہم سمجھا رہے ہو، ہم اس کو سمجھاتے ہوئے، کوئی مثال کے طور پہ آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کو بار بار بلائی جا رہا ہے، تو آپ جو بلا رہا ہے اس کو نہیں کہیں گے کہ یار اس کی بات سن لو، اگر آپ غصے میں ہیں تو، اگر آپ غصے میں ہیں نا، تو یہ ایک فطری چیز ہے، آپ کو بھی غصہ آئے گا اور آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ چپ کر جاؤ، کیوں تم ان کو بلا رہے ہو جو تمہاری بات نہیں سن رہے، جو تمہاری بات نہیں سننا چاہ رہے، تم کیوں ان کو بلاتے ہو؟ تو یہ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیار سے کو دیکھا جائے نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیار جھلک رہا ہے کہ جو تمہیں نہیں سن رہا، کیوں اس پہ تم اپنی محنت ضائع کر رہے ہو؟ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ وہ ہدایت پہ آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن جو پیار کی طرف تمہاری طرف، جو پیار کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تم اس کی بات سنو، تم بھی اس کو توجہ دو، جو تمہاری طرف توجہ دیتا ہے، جو دل میں تمہاری محبت لے کر تم سے کچھ سیکھنے کی غرض سے آیا ہے، تو گویا تم بھی اس کی طرف توجہ دو، تم بھی اس کی طرف اپنا دھیان رکھو۔ تو یہ ہے اس واقعہ جس پر سورۃ عبس جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو آئیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی اس واقعے کی۔ قصہ یا واقعہ آپ کو سنایا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لفظوں میں اس کو سمجھیں گے نا، تو پھر ہمیں اس کی زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ یہ فانت عنہ تلہی تک یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آباسا منہ موڑ لیا، تیوری چڑھا لی، یا ترش رو ہوا، یا فرون کیا، اپنے چہرے کو فرون کیا، انگلش میں اس کو تیوری چڑھانا، اور تولا اور منہ پھیر لیا۔
اگنور کیا، ٹرن اوے ہوا، اپنا رخ تھوڑا سا پھیر لیا، تولا رخ تھوڑا سا ٹرن اوے ہو گیا، تھوڑا سا رخ پھیر لیا، آبسا تو شروع ہوئے یا فرون کیا، وتولا اور ٹرن اوے ہوئے، منہ پھیر لیا، ان اس بات پر، جاءہ الاعمی کہ آپ کے پاس آ گیا ہے یا آپ کے پاس آیا ہے ایک نابینا آدمی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے صحابی آئے یا کوئی ایک بندہ ہدایت لینے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو صرف نابینا سمجھ کے، آپ نے اس کو غریب نہیں سمجھا، آپ نے اس کو کمتر نہیں سمجھا، آپ نے صرف یہ کہا کہ وہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ایک نابینا ہے، اس کی بنسبت یہ بڑے بڑے سردار جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی ہدایت پالے گا یا ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ مجھے زیادہ فائدہ دے گا اس نابینے کی بنسبت. تو صرف آپ نے اس کو نابینا سمجھ کر اگنور کر دیا، آپ ٹرن اوے ہو گئے. وَمَا يُدْرِيكَ آپ کیا جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے نبی کو. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سب کچھ جانتا ہے، جانتا ضرور ہے نبی لیکن اتنا ہی جتنا اللہ اس کو سکھا دیتا ہے یا بتا دیتا ہے. وَمَا يُدْرِيكَ آپ کو کیا معلوم، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ شاید کہ وہ زیادہ نصیحت حاصل کر لے، وہ زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کر لے، اور یہ بھی اس کے معنی میں ہے وہ زیادہ سدھر جائے. اما من استغنا لیکن جو کوئی کہ وہ لاپرواہی برتتا ہے، think himself without attention. اما من استغنا اور جو کوئی لاپرواہی اختیار کرتا ہے، جو کوئی اس چیز کو اگنور کر رہا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ اور آپ اس کو اٹینشن پے کر رہے ہیں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہے، آپ کا رجحان پورے کا پورا اس کی طرف ہے. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اے نبی کہ کیا انہوں نے راہ راست اختیار کی یا انہوں نے نصیحت حاصل کی، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور جو کوئی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے، جو comes toward running بھاگتا ہوا آ رہا ہے آپ کی طرف، وَهُوَ يَخْشَىٰ وہ اللہ کا خشیت بھی رکھتا ہے، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو آپ اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں، اس سے آپ اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اللہ انہا تذکرہ ہرگز نہیں، یہ کتاب تو نصیحت ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو ریمائنڈ کرے. یہ تو فی صحف مکرمہ باعزت صحیفوں میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. فی صحف اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتاب، کوئی نصیحت یہاں پر اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، یہ فی صحف مکرمہ یہ جو ہے نوبل یا اس کو کہیں کہ پاکیزہ صحیفوں میں ہمارے پاس موجود ہے. فی صحف مکرمہ آنریبل شیٹس میں یہ ہمارے پاس موجود ہے. مرفوعتن جو بڑے بلند ہیں، مطہرہ پیوریفائڈ ہے، پاکیزہ ہے، بی ایدی سفارہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ میسنجر فرشتے جو ہیں ان کے پاس ہے، جو پیغام لے کر آتے ہیں. کرامن جو نیک ہے، کرامن جو نوبل ہیں، بارارا بیوٹیفل ہیں، یعنی اتنے نیکوکار ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر لگے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف ذکر کیا ہے خوبصورت الفاظ میں. اللہ کا یہ انداز بیان ہے کہ اس میں اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے، لیکن بظاہر مخاطب جو ہیں اس کے مشرکین مکہ ہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جیسے کہتے ہیں نا تمہ تھا کہ کسی طرح سے سرداران مکہ، سرداران قریش میری اس دعوت کو قبول کر لیں. ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ کہف کے اندر، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ ہدایت نہیں پاتے. تو یہ ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ نے بس کوشش کرنی ہے، آپ نے صرف پہنچا دینا ہے. اور بھی مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ نے اتنی فکر نہیں کرنی. یہ چیز ہمیں اور جگہ پر بھی ملتی